الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. اس سورہ کا نام ہے سورہ علق. علق کا معنی ہوتا ہے، ایک تو معنی ہوتا ہے لٹکی ہوئی چیز، علق یعلق تعلیق، کسی چیز کو لٹکانا. دوسرا علق کا معنی ہوتا ہے جمع ہوا خون. اس سورہ کی دوسری آیت میں لفظ علق آیا ہے اور اسی علق کو اس سورہ کا نام دے دیا گیا، یا جمع ہوئے خون کا تذکرہ اس سورہ میں کیا گیا ہے. اس مناسبت سے اس سورہ کا نام سورہ علق رکھا گیا. یہ سورہ مکی ہے اور سب سے پہلی اترنے والی آیتوں میں سے یہ آیتیں سب سے پہلی اتری. قرآن کی شروعات انہی آیتوں کے ذریعے سے ہوئی ہے. نزول کے اعتبار سے، نازل ہونے کے اعتبار سے سب سے پہلے یہی 5 آیتیں نازل ہوئی. 1 سے لے کے 5 تک. اقرأ باسم ربک الذی خلق کی جو 5 آیتیں شروعات کی ہیں، یہ 5 آیتیں سب سے پہلے نازل ہوئی. ان آیتوں کے نازل ہونے کے بعد محمد ابن عبداللہ کو محمد الرسول اللہ بنا دیا گیا صلی اللہ علیہ وسلم. اس سورہ کا مرکزی اور خاص مضمون کیا ہے؟ اس کا خاص مضمون ہے نزول قرآن کا تذکرہ. یہ بتانا کہ جو اللہ پانی کے قطرہ سے انسان کو پیدا کر سکتا ہے، وہ اللہ انسان کو نبی و رسول بھی بنا سکتا ہے. اس سورہ کا یہی خاص مرکزی مضمون ہے. جو انسان قرآن کا انکار کرے یا صاحب قرآن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرے، ایسے انسان کی تباہی و بربادی کا تذکرہ اس سورہ میں بطور خاص کیا گیا ہے. اس کو یاد رکھیے کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 40 سال کی ہو گئی تو آپ کو شہری ماحول میں رہنا اچھا نہیں لگتا تھا. نتیجے کے طور پر اب گھر دوار چھوڑ کر کے تقریباً 3 میل کے فاصلے پر اپنے گھر سے 6-7 کلومیٹر ہوگا ایک پہاڑ ہے جس کا نام جبل نور کہتے ہیں. اس غار کا نام ہے غار ہرا. اس میں چلے جاتے تھے ہفتہ 2 ہفتہ کے لیے اور وہاں اللہ سے لو لگاتے تھے. کیسا؟ اس کا تذکرہ نہ حدیث میں ہے نہ قرآن میں. حدیث میں لگتا ہے یہ تہنس کرتے تھے. لو لگایا، جس کو قرآن نے کہا وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَى، ہم نے آپ کو راستہ تلاش کرنے والا پایا تو راستہ دکھا دیا. تو راستہ تلاش میں تھے، شہری ماحول سے گھبرا کر کنارے میں جا کے سکون سے اپنے پیدا کرنے والے کو تلاش رہے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے یکایک فرشتوں کی ایک جماعت بھیج دی جس کے سردار حضرت جبریل ہے.
تمام فرشتے آپ کو دکھائی نہیں دیے، صرف ایک فرشتہ نظر آیا، باقی سارے فرشتے، پورے فرشتوں کی ایک جماعت تھی، اور آ کر آپ سے کہا اقرا پڑھیے، تو آپ نے کہا ما انا بقاری، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ تو جبریل نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سینے سے لگایا اور زور سے دبایا، یہاں تک کہ ہڈی مرمرا گئی، پھر چھوڑ دیا، کہا پڑھیے، کہا ما انا بقاری، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں، پھر سینے سے لگایا اور زور سے دبایا، کہا پڑھیے، پھر آپ نے کہا ما انا بقاری، میں پڑھا ہوا نہیں۔ 3 بار یہ معاملہ ہوا، اور تینوں بار حضرت جبریل نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سینے سے لگا کر خوب زور سے بھینچا اور دبیچا۔ پھر اس کے بعد چوتھے بار کہا پڑھیے، آپ نے پڑھنا شروع کیا، اقرا بسم ربک الذی خلق۔ پڑھنے کی صورت کیا تھی؟ کس چیز کو پڑھنے کا حکم دیا گیا تھا؟ اس میں بعض تفسیر ویسے پتہ چلتا ہے کہ ریشمی کپڑے پر یہ سورہ الگ کی 5 آیت کریمہ لکھی ہوئی تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آپ کو معلوم ہے امی تھے، امی مطلب ہاں، امی کا مطلب کبھی کوئی جاہل نہیں کرو گے، ان پڑھ، جنہوں نے لکھنا پڑھنا سیکھا نہیں تھا، لیکن ان پڑھ کا مطلب آج لوگ جاہل سمجھتے ہیں، غلط بات ہے۔ ان پڑھ جنہوں نے لکھنا پڑھنا سیکھا نہیں تھا، تو ان کے سامنے اب جو جانتے ہی نہیں عربی کے آدمی تھے لیکن لکھنا پڑھنا جانتے، ان کو رکھا پڑھیے کہ ما انا بقاری، میں پڑھا ہوا نہیں۔ اگر پڑھاتے کہ میں پڑھا رہا ہوں پڑھیے اقرا تو پڑھ لیتے، وہ ان کے سامنے رکھا گیا تو کہا میں پڑھا ہوا نہیں تو کیسے پڑھوں گا، تو پڑھایا آپ کو۔ جبریل علیہ السلام نے 3 بار دبوچا اور پھر چھوڑا، چوتھے بار کا پڑھیے تو اب ساتھ ساتھ پڑھنا، اقرا بسم ربک الذی خلق۔ یہ 5 آیت کریمہ آپ کو دی گئی، اب اس کے بعد نبی بنا دیے۔ کب نازل ہوئی؟ شعبان میں؟ ہاں، رمضان کے مہینے میں اس کے آخری عشرہ کی کسی ایک طاق رات میں، بعض روایتوں سے متعلق ہے کہ وہ 24 تاریخ یعنی 25ویں رات تھی، اور بہت سے تاریخ نگار نے 21ویں رات کو لکھا ہے، بہرحال اس کو جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ طاق راتوں میں سے کسی ایک رات، 21، 25، 21، 23، 25، 27، 29، ان 5 راتوں میں سے کسی ایک رات میں جبریل امین نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ کر کہا پڑھیے، تو آپ نے اولاً پڑھنے سے انکار کیا، پھر اس کے بعد آپ نے پڑھائی شروع کی۔ غور کیجیے، اقرا، قرأ یقرأ کا معنی ہوتا ہے پڑھو، پڑھنا، اقرأ امر کیسے کہ پڑھیے، تو پڑھ، افتح تو کھول، انصر تو مدد کر، افعل تو یہ کام کر، اقرا پڑھ۔ بسم، با مطلب سے مدد، اس مطلب نام، ربی کا اپنے رب کے نام کی مدد سے پڑھیے، الذی خلق، جس نے پیدا کیا، اقرا پڑھیے، بسم نام سے، رب کا اپنے رب کے، الذی جو جس نے، خلق پیدا کیا، کیا پیدا کیا؟ کچھ تذکرہ نہیں، وہ ساری کائنات کو جس اللہ نے پیدا کیا ہے اس اللہ اور اس رب کے نام سے آپ پڑھیے۔ عام چیزوں کا تذکرہ کرنے کے فوراً بعد کہا خلق الانسان من علق، انسان کو جمے ہوئے خون سے پیدا کیا، چونکہ انسان کی ہدایت کے لیے قرآن ہے، تو انسان کے ذہن کو قریب کرنے کے لیے انسان سے کہا گیا جب دنیا میں تم نہیں آئے تھے تم کو اللہ نے لایا، اللہ کی جانب سے لانے کی کیفیت کیا تھی؟ تمہارے ماں باپ کا میل ملاپ ہوا، دونوں کے ملنے کے نتیجے میں پانی کے قطرات گرے، ماں کے رحم میں وہ قطرات جمع ہوا،
پھر کچھ دنوں کے بعد یعنی 40 دنوں کے بعد وہ پانی خون میں تبدیل ہو گیا، وہ جمع ہوا خون بن گیا۔ پھر 40 دن کے بعد وہ گوشت کا لوتھڑا بنا، 2 چلہ ہو گیا۔ پھر اس کے بعد ہڈی بنی اور اس پہ گوشت چڑھائیں گے، 3 چلہ ہو گیا، یعنی 4 مہینے ہو گئے۔ پھر اس کے بعد اس میں روح ڈالی جاتی ہے، تو فرشتے پوچھتے ہیں اس کو اچھا لکھیں کہ برا لکھیں، اس کی زندگی کب تک رہے گی، کیا رہے گی، لڑکا ہوگا کہ لڑکی ہوگی۔ ساری تفصیلات 4 مہینہ پورے ہونے کے بعد، 3 چلہ پورے ہونے کے بعد فرشتے اللہ سے پوچھتے ہیں اور اللہ تعالیٰ بتاتا ہے۔ تفصیل اس سے پہلے آ چکی ہے۔ تقدیر، شب قدر تقدیر کی رات۔ شب قدر میں ہر بڑے معاملے کا فیصلہ ہوتا ہے، یہ بات بھی آپ کو بتائی جا چکی ہے۔ تقدیر کی 3 صورتیں ہوتی ہیں۔ تقدیر ازلی، ہمیشہ کی تقدیر، جو اللہ نے کائنات کے بنانے سے 50,000 سال پہلے لکھ دیا تھا۔ تقدیر عمری، عمر بھر کی تقدیر، جب بچہ ماں کے پیٹ میں 4 مہینے کا ہوتا ہے تو فرشتہ اللہ سے پوچھتا ہے کیا لکھے، تو اس کی عمر بھر کی تقدیر لکھی جاتی ہے۔ پھر اس کے بعد ہر سال شب قدر میں تقدیر سنوی ہوتی ہے، سالانہ تقدیر، یعنی ساری چیزیں تو لکھی ہوئی لوح محفوظ میں، وہاں سے عمر بھر کا ایک ریکارڈ الگ سے تیار کر دیا، سب جمع ہے، ایک فائل جمع کیا، ایک زمین کا فائل ہی ہو گیا۔ پھر اس فائل میں سے شب قدر میں پھر اس میں سے خاص کیا گیا اس سال ان کی زندگی میں کیا کیا کام ہوئے، پھر اس کو ایک الگ فائل تیار کیا۔ تو کہا انسان کو اللہ نے پیدا کیا جمے ہوئے خون سے، کہا پڑھیے اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا۔ کیا پیدا کیا؟ ساری کائنات کو پیدا کیا۔ پھر انسان سے کہا چونکہ تم سے گفتگو ہو رہی ہے، تمہارے پاس اللہ نبی اور رسول بھیج رہا ہے، تمہارے پاس تمہاری ہدایت کے لیے اللہ کی جانب سے قرآن آ رہا ہے، تو تم اپنے بارے میں جان لو کہ تم پیدا کیسے ہو۔ قرآن نے کہا کہ اگر کوئی انسان اپنی تخلیق پر، پیدائش پہ غور کرے گا تو کبھی تکبر نہیں کر سکتا۔ هل أتى للإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، انسان پر ایسا زمانہ بھی گزرا ہے کہ جو قابل ذکر زمانہ نہیں، جس کا تذکرہ کرنا بھی مناسب نہیں سمجھتا۔ پھر میاں بیوی کے میل ملاپ کے وقت میں جو کیفیات ہوتی ہے، اس کے بعد جو پانی بدن پہ لگتا گرتا ہے، گھر انسان محسوس کرتا ہے، ماہ مہین کا ذلیل قسم کا پانی۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اسی ذلیل پانی کو خون میں تبدیل کراتا ہے۔ پھر اس کے بعد وہ جب لوتھڑا بنتا ہے تو ماں کے جسم کے حصے میں چمٹ جاتا ہے، اس کو علق بولتے ہیں، چمٹا ہوا یا لٹکا ہوا، اس لیے علق کا معنی کس لوگوں نے لٹکے ہوئے ترجمہ کیا، اس کی ترجمہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، سیدھا سیدھی خون کا لوتھڑا۔ انسان کو پیدا کر دیا، پیدا کرنے کے بعد انسان کو یوں ہی نہیں چھوڑا ہے۔ اقرا وربک الاکرم، پڑھیے آپ کا رب بڑا کرم کرنے والا ہے۔ اب غور کیجئے گا، نعمت تخلیق اور نعمت تعلیم، پیدا کرنا یہ بھی نعمت ہے، علم کے زیور سے آراستہ کرنا یہ بھی ایک نعمت ہے۔ تو اللہ نے تخلیق کا تذکرہ کیا ہے، پیدا ہونے کا ذکر کیا ہے، اس کے ساتھ ساتھ اللہ نے تعلیم کا بھی تذکرہ کیا، پیدا کر کے یوں ہی نہیں چھوڑ دیا، جانوروں کو علم نہیں دیا جاتا، لیکن انسان کو پیدا کرنے کے بعد اس کو علم دیا گیا۔ پھر علم کی کیفیت الگ الگ ہوتی ہے، ایک علم ہے جو انسان سن کے حاصل کرتا ہے، ایک علم ہے انسان جو پڑھ کے حاصل کرتا ہے۔ سنی ہوئی چیزیں زیادہ دنوں تک نہیں رہتی، جو چیز پڑھی جاتی ہے آپ کے ذہن میں، ہم نے فلاں کتاب میں یہ پڑھا تھا، تو آپ کے پڑھنے کے نتیجے میں وہ ذہن میں آیا، ساتھ ساتھ وہ کتاب میں محفوظ ہے، اگر آپ بھول بھی جائیں گے پھر اس کو اب دیکھ لیں۔ تو اللہ نے تعلیم، تخلیق کے ساتھ تعلیم کے زیور سے آراستہ کیا، پیدا کرنے کے بعد یوں ہی نہیں چھوڑا بلکہ علم سکھلایا۔ علم سکھانے کی صورت کیا ہے؟ انسان بہت ساری چیزوں کو ذہن میں رکھتا ہے، اس کے ماتھا میں بہت کچھ ہے،
جس کو کہتے ہیں جو دل و دماغ میں ہے، ہم اس کو لوگوں کے سامنے کیسے بیان کریں؟ اب بیان کرنے کی دو شکلیں ہوتی ہیں. ایک شکل ہے کہ زبان سے بیان کر دیں، ایک شکل ہے کہ اس کو لکھ دیں. جو انسان اچھے انداز میں بول نہیں پاتا ہے وہ اچھے انداز میں اپنی بات کو لکھ دیتا ہے. جو انسان بول پاتا ہے وہ لکھنے کے بجائے کوشش کرتا ہے کہ کم وقت میں اپنی بات کو سمجھا دے. لکھنے میں ٹائم بھی زیادہ لگتا ہے، بولنے میں آدمی کم وقت میں بات سمجھا دیتا ہے. لیکن اگر کوئی انسان نہ لکھتا ہے نہ بولتا ہے تو اس کے ذہن و دماغ میں جو علمی چیز ہے وہ چیزیں ان کے ساتھ ہی چلی جاتی ہیں. مر گیا، ختم ہو گیا. اگر کوئی انسان تقریر کر دیا، کچھ سننے والے تیار کر دیے، ان کی باتوں کو لوگوں نے سنا تو کچھ دنوں تک ان کی باتیں رہیں گی. آج کے موجودہ دور میں ریکارڈنگ کا بہترین نظم ہو گیا، اس لیے ریکارڈ بھی رہ جاتا ہے. لیکن اس سے کہیں زیادہ حفاظت کے لیے لکھنے والی کیفیت ہے. تو لکھ کر کے آدمی اس چیز کو رکھتا ہے، سنی ہوئی چیزیں بھول جاتی ہے، لکھی ہوئی چیزیں رہ جاتی ہے. اگر اس کی حفاظت کی جائے تو برسہ برس تک ہے. اسی قرآن کو دیکھیں، قرآن کے حافظ بھی تیار ہیں اور قرآن کے کاتب لکھنے والے بھی تیار ہیں. لکھنے والے کیا کہا جاتا ہے؟ کاتبین وحی. اب پڑھنے والے کیا کہا جاتا ہے؟ قرہ. قاری کی جمع قرہ. تو صحابہ میں سے کچھ لوگ قرآن کو یاد کرنے والے ہوئے اور کچھ لوگ قرآن کے لکھنے والے ہوئے. تو لکھ کے انہوں نے رکھا. اچانک ایک مرتبہ ایسا حضرت بکر صدیق کے زمانے میں ایک جنگ پیش آئی، جنگ موتا. 70 قاریوں کو ذبح کر دیا گیا، حافظ قرآن کو قتل کر دیا گیا. وہاں مشورہ ہوا اگر اس طرح حافظ اور قاری لوگ مرتے رہیں گے تو قرآن تو ضائع ہو جائے گا. کہا نہیں، ابھی وہ جو لکھا ہوا اللہ کے نبی کے زمانے میں تھا اس کو لائیے، اور جو حافظ ہمارے درمیان ابھی موجود ہیں ان کو کھڑا کیجیے کہ کس ترتیب سے ان کو یاد ہے. اسی پرچیوں میں اور ہڈیوں میں اور چمڑیوں میں اور جھلیوں میں جو قرآنی آیتیں لکھی ہوئی تھی اس کو اسی ترتیب سے جمع کر دیا گیا. تو بکر صدیق کے زمانے میں قرآن کو اس طرح سے جمع کیا گیا. تو لکھی ہوئی شکل میں قرآن موجود ہے. یہ اصل قرآن لوح محفوظ میں ہے، وہاں سے اترا تو بول کے سنایا گیا. چونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لکھنا نہیں آتا تھا تو صحابہ کی ایک جماعت تیار کے جو لکھنے والے تھے تو لکھ کے انہوں نے رکھا. جب ضرورت پیش آئی اسی لکھی ہوئی شکل سے کام لیا گیا اور باضابطہ قرآن کو کتابی شکل میں دے دیا گیا. اب غور کیجیے، اقرا پڑھیے، وربک الاکرم، اور آپ کا رب بڑا کرم کرنے والا ہے. الذی علم بالقلم، جس نے سکھایا قلم کے ذریعے سے. علمہ سکھایا، تعلیم دیا، علم دیا. بالقلم، قلم کے ذریعے سے. غور کیجیے گا، جب اللہ نے پیدا کیا ہے تو پیدا کرنے کے ساتھ جو تذکرہ کیا، اقرأ بسم ربک الذی خلق، پڑھیے اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا. لیکن جب قلم کے ذریعے سکھانے کی باری آئی ہے تو وہاں کیا کہا؟ اقرأ وربک الاکرم، پڑھیے آپ کا رب بڑا کرم کرنے والا ہے. پیدا کرنا بھی کرم ہے، علم دینا بھی کرم ہے، اور قلم کے ذریعے سے علم دینا اس سے بڑا کرم ہے. سمجھ میں آیا؟ سنی سنائی باتیں ضائع ہو جاتی ہے، لکھی لکھائی باتیں رہ جاتی. کہتے ہیں لکھتن کے سامنے بختن کا کیا کام، اس لیے لکھنے کا حکم دیا گیا. فرمایا اقرأ وربک الاکرم، پڑھیے آپ کا رب تو بڑا کرم کرنے والا ہے. کیسے کرم کیا؟ الذی علم بالقلم، جس نے قلم کے ذریعے سے سکھایا. قلم کے ذریعے سکھانے کا حکم دے کر کے یہ بتایا علم سینہ بسینہ کی کوئی حیثیت نہیں ہے. علم سینہ بسینہ یہ ہوتا تھا اور آج بھی ہوتا ہے. کچھ لوگ یہ سوچتے ہیں کسی سے کوئی انسان معانقہ کرتا ہے، سینہ سے سینہ سٹاتا ہے، گلے سے گلے ملتا ہے. تو بزرگوں کے بارے میں عقیدہ یہ ہے، بزرگ لوگ اپنے اندر کے ایمان کو اور علم کو ملنے کے نتیجے میں دوسرے میں ٹرانسفر کر دیتے ہیں. اس کو کہتے ہیں علم سینہ بسینہ. اسلام میں علم سینہ بسینہ کی
کوئی ضرورت نہیں ہے. تو ایسے ہوتا ہے؟ ہوتا تھا اور آج بھی ہوتا ہے. پیر مرید لوگ کرتے کیا ہے, لوگ سٹاتے ہیں سینہ سے, سوچتے ہیں مجھ کو دے دیا پورا. اور دلیل کہاں سے لیتے ہیں؟ دلیل اسی واقعے سے لیتے ہیں کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ پڑھیے, تو آپ کہا پڑھا ہوا نہیں ہے, تو جبریل نے سینے سے سٹایا. گویا جبریل نے سینے سے سٹا کر اپنا علم ٹرانسفر کر دیا. یہ بالکل بھول ہے. اس لیے بھول ہے, اس کے بعد تو کہا پڑھیے. اگر یہ ہوتا تو پھر پڑھنے کی نوبت ہی نہیں آتی. آپ نے تو پڑھایا اس کے بعد. اگر صرف سینہ بسینہ سے معاملہ حل ہو جاتا تو پڑھنے کی تو نوبت نہیں آتی, بلکہ اس کے بعد سینہ سے سینہ ملا کر کے ان کو ہمت بدائے گی. ہم آپ کے ساتھ ہیں, گھبرائیے مت, ہم آپ کو تعاون کرنے کے لیے تیار ہیں, آپ ڈریے گا نہیں. ہم بالکل آپ کے ہم نوا ہیں, ہم موافق آپ کے ہیں. اس مناسبت سے سٹایا. وہ علم ٹرانسفر کرنے کی نہیں ہے. اگر اس طرح ٹرانسفر کرنا ہوتا پھر جبریل کو بھیجنے کی ضرورت نہیں تھی, اللہ سیدھا سیدھی دل میں بات ڈال ہی دیتا. بہرحال تو اسی واقعہ سے لوگوں نے دلیل پکڑنا شروع کیا اور علم سینہ بسینہ کے بارے میں عقیدہ رکھ لیا. بلکہ آج بزرگوں کے یہاں ایسا عقیدہ بھی ہے کہ ہم یہاں بیٹھے ہیں, ہم آپ کو غور سے دیکھ لیں گے تو آپ کے اندر کی چیز ہم جان بھی لیں گے, ہم اپنے اندر کی بات اپنے اندر آپ کے دل میں پہنچا بھی دیں گے. اب ایک آدمی یہاں بیٹھا ہوا ہے, اب اس کا انٹرویو ہو رہا ہے, ٹھیک ہے, انٹرویو لینا کیا لے رہا ہے, اس کو جواب سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. ہم ان کو غور سے دیکھ رہے ہیں, ہمارے غور سے دیکھنے کے نتیجے میں اپنا علم اس کو دے رہے ہیں, وہ جواب دے رہے ہیں. یہ سب بدعقیدگی ہے. تو دوسرا علم ہو گیا نا. ہاں دوسرا علم ہو گیا. ہاں, اس طرح کے لوگ بن جاتے ہیں. تو اسلام نے کہا نہیں, علم سینہ بسینہ کی کوئی اہمیت نہیں ہے. علم سفینہ بسینہ سفینہ چاہیے, یعنی دفتر در دفتر لکھی ہوئی شکل میں چاہیے. اور اس علم کے بالمقابل جو سنی سنائی ہوتی ہے, لکھنے والے علم کو اللہ نے اپنا کرم اکبر کرم کہا, بڑا کرم کہا ہے. اس لیے فرمایا اقرا وربک الاکرم, پڑھیے آپ کا رب تو بڑا کرم کرنے والا ہے. الذی, جس نے علم سکھلایا, بالقلم, قلم کے ذریعے سے, جس نے قلم کے ذریعے سے سکھلایا. گڑبڑ بڑھنے کیا, جس نے قلم کے ذریعے سکھایا. اچھا, اس کے بعد کیا فرمایا؟ علم الانسان ما لم یعلم, انسان کو وہ باتیں سکھلائی. کیا وہ آواز نہیں آ رہی؟ اس کے ذریعے تو کسی کو دیکھنا ہوتا ہے کہ اچانک کیا ہوگا اس میں. بیٹا دیکھو تو اس کو ہوا کیا, مائک نہیں ورک کر رہا ہے, یہ لکھا ہے مائک جو ہے. ہاں, میں کیوں ایسا ہو گیا؟ پھر سے آف کر کے پھر سے ریجوائننگ کرنا ہے, تب ہوگا. بسم اللہ. ہاں, پھر سے جوائن کرنا. ابھی بھی نہیں ہوگا. ہیلو, آواز نہیں آ رہی ہے. ہاں, رکیے رکیے, کیا دیکھو تو جی بات چل رہی تھی. الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم. آپ اپنا مائک آف کر دیجیے. آپ اپنا میوٹ کیجیے. اس کو میٹ کرنے بلا یہاں سے نہیں ہے تو چلیے نا, تب بیٹھ جائیے. بہرحال ٹھیک ہے.
الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم، جس نے قلم کے ذریعے سے علم عطا کیا اور جس نے انسان کو وہ سکھایا جو نہیں جانتا تھا۔ نام یعنی سر لم مطلب نہیں، ما مطلب جو، لم مطلب نہیں، یعلم مطلب جانتا، سکھایا انسان کو وہ جو وہ نہیں جانتا تھا۔ کیا سکھلایا؟ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ انسان پیدا ہوتا ہے ماں کے پیٹ سے کچھ نہیں جانتا ہے، پھر آہستہ آہستہ بہت کچھ جاننے لگ جاتا ہے، وہ علم اللہ ہی دیتا ہے۔ سب سے پہلے ماں کے سینے سے لگتا ہے، وہ دودھ چوستا ہے، دودھ پیتا ہے، وہ اللہ ہی اس کو علم عطا کرتا ہے۔ پھر اس کے بعد جو بڑھتا ہے اس کو علم عطا کرتا چلا جاتا ہے۔ پھر آخر میں معاملہ یہ آتا کہ جب بڑا ہو جاتا ہے، سن بلوغت کو پہنچ جاتا ہے اور ذمہ داری اس پر عائد ہونے والی ہوتی ہے، تو اسے کتاب و سنت کا علم دیا ہے۔ وہ علم کے لیے سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے ہر زمانے میں کچھ نہ کچھ پیغام نازل کیا ہے، اور آخر میں اللہ نے قرآن مجید کو اتارا ہے۔ تو اسلام جس کی بنیاد کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ پر ہے، اللہ نے اس قرآن کے ذریعے سے انسان کو وہ باتیں بتلا دی جو نہیں جانتا تھا۔ مراد غیب کی خبریں، اللہ ہے، آخرت ہے، فرشتے ہیں، جنت و جہنم ہے، وغیرہ وغیرہ، یہ سب چیزیں انسان سے معلوم کرنے کے لیے کوئی ذریعہ نہیں تھا، تو اللہ نے وحی کے ذریعے سے اور قرآن کے ذریعے سے معلومات کرا دیا۔ یہ 5 آیتیں ہیں جو شروع میں نازل ہیں۔ اب غور کیجیے گا، اقرا پہلے ہے، لفظ خلق بعد میں۔ کیا مطلب؟ نعمت تخلیق پر نعمت تعلیم کی فضیلت بیان ہے۔ پہلے پڑھائی کا تذکرہ ہے، بعد میں تخلیق کا تذکرہ، حالانکہ انسان پہلے پیدا ہوا ہے اور بعد میں سیکھا۔ تو پہلے علم کا تذکرہ کر کے علم کی اہمیت و فضیلت کو اللہ نے یاد کیا ہے، ایک بات۔ دوسری بات، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن پڑھنے کا حکم کب دیا گیا تھا؟ 10 سال کی عمر میں، 40 سال کی۔ آج 40 سال کے لوگ تو پڑھیں گے، اب تو عمر دراز ہو گئی۔ یہ بنیادی بھول ہے، پڑھنے کے لیے کوئی عمر نہیں ہوتی، پیدا ہونے سے لے کر کے وفات تک آدمی کو علم حاصل کرنا ہے، اس کا خاص خیال کرنا۔ تو کیا کہا گیا؟ اقرا، پڑھیے۔ کب کہا؟ 40 سال کی عمر۔ اس لیے پڑھائی کی کوئی عمر نہیں ہوتی، اور خاص طور سے دینی تعلیم اور علم، دینی تعلیم کا حاصل کرنا یہ کسی بھی عمر میں ہو سکتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو ایمان لاتے تھے لوگ، عورت ہو یا مرد، عمر 50 سال ہو کہ 60 سال ہو، اس کے بعد بھی وہ علم حاصل کرتے تھے۔ کیوں؟ کہ قرآن پر ایمان لانا، قرآن کو پڑھنا، قرآن کو سمجھنا، قرآن پر عمل کرنا اور قرآن کی دعوت کو عام کرنا، یہ 5 بنیادی حقوق ہے قرآن کے انسان کا۔ ایمان لانا، پڑھنا، سمجھنا، عمل کرنا اور اس کی تعلیم کو عام کرنا۔ کتنا ہم لوگ کرتے ہیں؟ ابھی تک جنہوں نے قرآن پڑھنا نہیں سیکھا ہے ان کو تو قرآن پڑھنا ہی ہوگا۔ پہلے انگریزی میں پڑھ لیتے ہیں، رومن میں پڑھ لیتے ہیں، نہیں چلے گا۔ آپ کو عربی میں قرآن پڑھنا ہی ہوگا، ورنہ قرآن پڑھنے والا آپ نہیں کہلائے۔ آپ سمجھ سکتی ہے دوسری زبان میں، عربی زبان کے ذریعے قرآن سمجھنا ضروری نہیں ہے، کسی زبان میں سمجھ سکتے ہیں، لیکن قرآن کو عربی ہی میں پڑھنا پڑے گا۔ کیوں؟ کہ قرآن کے تلفظ کو دنیا کی کسی زبان میں آپ ادا کر ہی نہیں سکتے۔ اگر کوئی بولتا ہے ہم انگلش میں پڑھ رہے ہیں بٹ قرآن تو پڑھ رہے ہیں، نہیں ہوگا۔ انگلش میں آپ الدالین پڑھ کے دکھائیے۔ کوئی بات ہے، تو جب تک ہم عربی نہیں پڑھیں گے تو ہاں، وہ قرآن پڑھنا نہیں ہوگا۔ آپ قرآن کو انگریزی میں سمجھ سکتے ہیں، بنگلہ، ہندی، دوسری زبان میں سمجھ سکتے ہیں،
لیکن قرآن عربی کے علاوہ دوسری زبان میں پڑھ ہی نہیں سکتے. ہاں قرآن پڑھنے کا نیکی رہتا وہ بھی بھائی تو پڑھنا تو نیکی تو بات کی چیز ہے. ہر اہل ایمان کو قرآن پڑھنا ضروری ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سے کہا کہ پڑھیے. آپ تو 40 سال کی عمر میں پڑھنا نہیں آتا تھا تو آپ نے لکھنا پڑھنا سیکھا نہیں, لیکن زبان سے تو پڑھایا گیا آپ کو. اس لیے آپ کو قرآن پڑھنا ہی پڑے گا اور عربی میں پڑھنا ہوگا. سمجھنے کے لیے کسی دوسری زبان کا اگر عربی پوری طور سے نہیں سیکھ سکی ہے تو آپ اپنی زبان میں یا جس زبان میں سمجھ سکتی ہے اس زبان میں قرآن کو سمجھیے. لیکن پڑھنے کے لیے آپ کو عربی ہی پڑھنا پڑے گا. اس لیے جو بہن ابھی تک عربی نہیں پڑھی ہے کوشش کر کے وہ ضرور پڑھ لے. یہ مت سوچیے گا کہ ہم رومن میں پڑھ لیتے ہیں الحمدللہ ادھر سے پڑھتے ہیں. قرآن ہے کسی طرف نہیں, کسی طرف توجہ اشارہ نہیں. ہم ادھر سے قرآن پڑھتے ہیں, اب ادھر سے قرآن پڑھتے ہیں. تو اس کا خاص خیال کرنا ہوگا اور اس میں شرم بھی محسوس نہیں کرنی چاہیے. اب کیا پڑھیں, یہ عمر دراز ہو. تو آپ کو تو پتہ ہونا چاہیے کہ اللہ کے نبی کو 40 سال میں پڑھنے کا حکم دیا گیا اور آپ 63 سال تک پڑھتے ہی رہے. کتنے 60 اور 3 عمر آپ کی 63 سال کی ہوئی. 40 سال تو بغیر پڑھے لکھے گزار دیے. 40 سال سے شروعات ہوئی تو 23 سال تک پڑھتے رہے. پورا زندگی کے آخری ایام تک آپ نے پڑھا ہے. اس لیے قرآن اگر کسی نے نہیں پڑھا ہے تو پڑھنا چاہیے. دوسری بات, ہم لوگ پڑھنا کس کو سمجھتے ہیں؟ امیروں کے ہاں یہ حساب دیکھا گیا کہ کسی آفس کو لگا دیا یا کسی باجی کو لگا دیا اور اس سے قرآن سکھا دیا. وہ عربی کچھ جانتے ہی نہیں ہیں, قرآن تو ختم کرا دیا نا, تو وہ پڑھنا نہیں. تجوید کی رعایت کے ساتھ, تلفظ کی صحیح ادائیگی کے ساتھ پڑھیں گے تبھی قرآن پڑھنا کہا جائے. اس لیے آپ پڑھیے اور ضرور پڑھیے. اس میں شرم مت کیجیے کیونکہ آپ قرآن کا حق مارنے والی بن جاتی ہیں. اگر عربی میں قرآن نہیں پڑھیے گا وہ آپ نے قرآن کا حق مار دیا. قرآن کا دوسرا حق ہے ایمان لانے کے فوراً بعد قرآن کو پڑھنا. تلاوت الگ چیز ہے اور تعلیم الگ چیز ہے. یتلو علیہم آیاتی ویعلمہم الکتاب. قرآن کا یہ نبی ان پر قرآن کی تلاوت بھی کرتے ہیں اور قرآن کی تعلیم بھی کرتے ہیں. تلاوت سے مراد پڑھنا ہوتا ہے اور تعلیم سے مراد سمجھنا اور سمجھانا ہوتا ہے. تو اللہ نے اس سورہ کی شروعاتی 5 آیات میں علم کی فضیلت کو بیان کیا ہے. اگر پورا قرآن میں علم کی فضیلت پر ایک بھی آیت نہیں ہوتی تب بھی یہی آیتیں علم کی فضیلت کے لیے کافی تھی. ایک بات. دوسری بات, ہر انسان کہتا ہے کہ تعلیم سے ترقی ہوتی ہے. ٹھیک ہے, اچھی بات ہے, لیکن تعلیم سے ترقی ہوتی ہے اس تعلیم سے سدھار ہوتا ہے جس تعلیم میں اللہ کا نام لیا جاتا ہے. انسان دنیاوی اعتبار سے ترقی کر سکتا ہے. آج اوریانیت کا نام ترقی ہے, بیہودگی کا نام ترقی ہے, کم سے کم کپڑا پہننے کا نام ترقی ہے, دنیا کے دور دھوپ میں آگے بڑھ جانے کا نام ترقی ہے. اس کا نام ترقی نہیں ہے. اب دیکھیے گا جس سماج سوسائٹی میں تعلیم زیادہ ہوتی ہے لیکن تعلیم شرعی نہیں ہے, وہ بڑی بڑی ڈگریاں حاصل تو کرتے ہیں لیکن وہ انسانیت کے کھول سے نکل جاتے ہیں, وہ حیوان اور جانور تک بن جاتے ہیں. جتنا پڑھا لکھا انسان ہے وہ دہریہ اور بددین ہی بن جاتا ہے, اللہ ہے کہ اس کے پاس قرآن و حدیث کا علم ہے. تو دنیاوی تعلیم سے دنیاوی ترقی حاصل کر سکتے ہیں لیکن دینی تعلیم کے ذریعے سے اپنا سدھار بھی کر سکتے ہیں, سماج اور سوسائٹی کا سدھار بھی کر سکتے ہیں. اس وجہ سے کسی نبی کو دنیاوی تعلیم دے کر نہیں بھیجا, وہ شرعی تعلیم دے کر بھیجا ہے کہ دنیا کے کمانے سے آپ کا منع نہیں کرتے, کمائیے, ترقی حاصل کیجیے, لیکن ان تمام چیزوں کے ساتھ ساتھ آپ کے لیے ضروری ہے کہ اپنے خالق پیدا کرنے والے کو پہچانیں. اسی لیے جس کتاب نے پوری دنیا کی تقدیر کو سنبھالنے کا ذمہ لیا اور جس کتاب کو کائنات کی تقدیر بنانے کے لیے بھیجا گیا, اس کتاب کی ابتدائی 5 آیات میں
تعلیم کا تذکرہ کیا، ایسی تعلیم جس میں اللہ کا نام لیا جائے۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق، پڑھیے اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا۔ اب دیکھ لیجئے، اگر آپ اندازہ لگانا چاہیں، انگلش میڈیم میں کسی اسکول میں چلے جائیں، آپ کی تعلیم کی شروعات کتا بلی سے ہوتی ہے، CAT کیٹ RAT ریٹ وغیرہ وغیرہ، ٹھیک ہے؟ اسلامی اسکول میں جائیے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروعات آپ کی اللہ کے نام سے ہوتی ہے، الف سے اللہ، با سے بسم اللہ، تا سے توبہ، سا سے ثواب، جیم سے جنت، ہا سے حلال و حرام، خا سے خیر خیرات، دال سے دین اسلام کی بات وغیرہ وغیرہ۔ اس طریقے سے یہ الگ سی بات ہے کہ ہماری ابھی رواج نہیں ہے، وہ الف سے بھی کچھ اور ہی بنا کے پیش کر دیا گیا۔ حالانکہ جس طرح دوسرے اسکولوں میں اے سے لے کے زیڈ تک جب پڑھائے جاتے ہیں اس کے کچھ الفاظ بنا کے یاد کرائے جاتے ہیں، ہمارے یہاں پڑھنے پڑھانے کا رواج کیا ہے؟ الف با تا سا جیم ہا خادا، وہ بتاشا ہو جاتا ہے۔ شروع سے ہم نے اس پر توجہ نہیں ڈالی ہے، یہی وجہ ہے کہ ہم کو الگ سے عربی سیکھنے کی ضرورت پڑتی ہے۔ انگلش میڈیم اسکول میں اب شروع ہی سے اپنے بچوں کے ذہن میں ڈالتے ہیں کہ جب تک ان حروف کے ذریعے سے تیار کردہ الفاظ کے معنی اسے یاد نہ ہو، اب اس کو آگے مت بڑھائیے۔ لیکن ہماری رواج کیا ہے کہ کسی طریقے سے قرآن ختم کرنے والا معاملہ بنائیے کہ ہم حافظ صاحب نے یا باجی نے بڑا اچھا پڑھایا اور چند مہینے میں قرآن ختم کرا دیا۔ وہ پڑھا کیا؟ تو کیا کہا؟ اقرأ بسم ربک الذی خلق، پڑھیے اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا۔ تو رب کا نام شامل ہوگا، یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ رحمان الرحیم کے نام سے پڑھیے۔ دیکھیے، الرحمن علم القرآن، رحمان جس کی صفت رحمانیت پوری جہان کو اپنے دائرہ کار میں لی ہوئی ہے، اس نے کہا اس رحمان کی رحمانیت کا تقاضا یہ ہوا کہ انسان کو علم کے زیور سے آراستہ کیا جائے۔ الرحمن علم الانسان خلق الانسان علمہ البیان۔ یہاں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے علم کا تذکرہ کیا، پھر انسان کے پیدا ہونے کا تذکرہ کیا، پھر اس کے بولنے کا تذکرہ کیا، جس سے اسلام کی نگاہ میں علم کی اہمیت کا اندازہ آپ لگا سکتے ہیں۔ اب کہہ سکتے ہیں افسوس یہ ہے کہ جس مذہب کی مذہبی کتاب کی شروعاتی آیت کا پہلا لفظ علم کی فضیلت پر ہے، اس مذہب کے ماننے والے اور اس کتاب کو اپنی مذہبی کتاب سمجھنے والے افراد کی اکثریت کا یہ حال ہے کہ وہ علم سے بے بہرا اور علم سے مسلمان ہیں، قرآن پڑھنا نہیں جانتے۔ کیسا مسلمان بھائی؟ کسی ایک صحابی کا تذکرہ ایسا نہیں ملتا جنہوں نے ایمان قبول کیا ہو اور قرآن نہ پڑھا۔ آج ہم اسلام کو بپودی اسلام سمجھتے ہیں۔ اسلام مسلمان کے گھر میں پیدا ہوئے، ہم مسلمان ہی ہو گئے، وہ چاہے ہم کو پڑھنا آتا ہو یا نہ آتا ہو۔ آج بچوں کی صحیح تعلیم و تربیت نہیں ہوتی، دنیاوی علوم و فنون کے لیے بڑے خرچے ہوتے ہیں، بڑا اسکول میں پڑھایا جاتا ہے، لاما-ٹینیا وغیرہ میں پڑھانے کی کوشش کی جاتی ہے کہ بھائی ہمارا بچہ بڑا تعلیم یافتہ ہوگا، لیکن اس کی عربی تعلیم یا دینی تعلیم پر توجہ نہیں دی جاتی، جبکہ اسلام نے ہمیں اس کا خاص خیال کرنے کا حکم دیا اور اس کی تاکید کی ہے۔ عمر کے جتنے بھی حصے گزر جائے اس کی پرواہ نہیں ہے، ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم پڑھیں گے۔ کیا پڑھیں گے؟ اقرأ بسم ربک الذی خلق، پڑھیے اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا، خلق الانسان من علق، جس نے انسان کو پیدا کیا جمع ہوا خون سے۔ اقرأ وربک الاکرم، پڑھیے آپ کا رب بڑا کرم کرنے والا ہے، الذی علم بالقلم، جس نے قلم کے ذریعے سے آپ کو سکھلایا، قلم کے ذریعے سے علم عطا کیا۔
علم الانسان ما لم یعلم، انسان جو نہیں جانتا ہے وہ سکھلایا۔ اب قرآن پڑھیے گا تو بہت ساری ایسی چیزیں سیکھ لیجیے گا کہ جسے بڑا پڑھا لکھا نہیں جانتا۔ بعد میں لوگوں نے اسی پر ریسرچ کرنے کے بعد بہت ساری چیزیں نکالی۔ اب کہیے ہاں آج بھی آپ کہہ سکتے ہیں کہ انسان کی تخلیق پر جب ریسرچ کیا گیا تو قرآن مقدس کی اس آیت خلق الانسان من علق پر انسان ٹھہر کے رہ گیا کہ جس زمانے کو زمانہ جاہلیت کہا جاتا ہے، اس زمانے میں پوری ڈاکٹری کا علم کو سورہ علق کی دوسری آیت میں داخل کر دیا گیا۔ انسان پیدا کیسے؟ انسان خون کے لوتھڑے سے پیدا ہوا ہے، پوری تاریخ ماں سنوا دی۔ اب اس پہ غور فکر کرتے چلے آئیے۔ اس مناسبت سے قرآن نے جن جن حقیقتوں کا انکشاف کیا ہے وہ کہہ لیجئے آج کے موجودہ دور میں سائنسی ایجادات نے حقیقت پر سے پردہ ہٹا دیا۔ جو حقیقت تھی، جو گرد و غبار سے اٹی ہوئی تھی، اس گرد و غبار کو چھاڑ دیا گیا، اب سامنے حقیقت ہے۔ آج انسان مانتا ہے کہ ہر چیز جس کے اندر جان پائی جاتی ہے اس کی زندگی پانی پر موقوف ہے۔ وَجَعَلْنَا كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ مِّنَ الْمَاءِ، ہم نے ہر چیز کو پانی سے پیدا کیا۔ انسان زمین و آسمان کی تخلیق کا تذکرہ کیا، زبردست دھماکہ ہوا، آسمان کے حصوں پر چلا گیا اور زمین کے نیچے حصہ چلا آیا۔ كَانَتْ رَتْقًا فَفَتَقْنَاهُمَا، ایک بند اور گولڈ سی چیز تھی، ہم نے اسے کھول دیا۔ بگ بینگ جو تھیوری بیان کیا کہ دھماکہ ہوا، اوپر چلا گیا تو آسمان ہو گیا، نیچے رہ گیا زمین، یہ سب قرآن نے بیان کیا وغیرہ۔ اس طرح آپ کہہ سکتے ہیں کہ قرآن نے حقیقت پر سے پردہ ہٹا دیا، یا سائنسی ایجادات نے جس حقیقت کو لوگوں نے جہالت کی بنیاد پہ چھپا دیا تھا اس کو اب ظاہر کر دیا۔ تو آپ غور فکر کریں تو اندازہ ہوگا کہ اس قرآن کے ذریعے سے انسان کی کامیابی کا راستہ بھی دکھلایا گیا، اور یقین کر لیں وہ لائبریری کہلانے کا حق نہیں رکھتا جس میں اللہ کی کتاب نہ ہو۔ آج پڑھنے والے انسان بے شمار کتابیں پڑھتے ہیں لیکن ایک کتاب نہیں پڑھتا۔ تعلیم کے اصول کے لیے 1 کلاس KG نرسری سے لیجئے، اب MA تک پڑھتے ہی چلے، PhD تک پڑھتے چلے، پڑھتے ہی رہتے ہیں آپ، بغیر پڑھے آپ کے چارہ کار نہیں ہیں۔ لیکن وہ پڑھ کے کیا ہوگا؟ جس پڑھائی کے ذریعے سے آپ اللہ سے غافل ہو جائیں گے۔ ایک کتاب پڑھیے وہ سارا PhD آپ کے سامنے فیل ہو جائے گا۔ کیوں؟ یہ کتاب جسے کہا گیا یتیم ہے کہ نہ کرتا قرآن درست، کتب خانہ چند ملت بسست، وہ یتیم جس نے لکھنا پڑھنا سیکھا نہیں تھا، ایسی کتاب دنیا والوں کے سامنے پیش کیا ہے کہ ساری لائبریریاں اس کے سامنے مات پڑ گئی۔ اس لیے ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ نے اسی بہترین کتاب سے ہمیں نوازا ہے، اور ساتھ ساتھ پیدا کرنے کے ساتھ ساتھ علم کے زیور سے آراستہ و پیراستہ کیا ہے۔ جس کو ابھی بھی موقع مل ہے اسے اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر گزار ہونا چاہیے۔ آپ جیسے بہت ساری بہنیں ہیں دنیا بھر کے کام کاج میں لگی ہوئی ہیں، موبائل دیکھنے میں لگی ہوئی ہیں، جھاڑو اور پوچھا کرنے میں لگی ہوئی ہے، یا بہت سارے کام کاج میں لگی ہوئی ہیں۔ اللہ نے آپ کو چنا ہے تو دین سیکھنے کے لیے اپنا وقت فارغ کیا، اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکریہ ادا کرنا چاہیے، بلکہ ہو سکے تو اپنے جیسے بہنوں کو اس کی طرف رغبت دلانی چاہیے، جہاں مناسب سمجھیں دین سیکھنے کی مگر کوشش کریں۔ اللہ سے دعا کیجیے کہ قرآن مقدس کی آیت کی روشنی میں علم کی اہمیت کو سمجھنے اور پھر اسی مناسبت سے عقیدہ عمل بجا لانے کی توفیق برحمت فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔